کے نزول کا ذکر آتا ہے وہاں کبھی بھی یہ باب تفعیل کا صیغہ نہیں آتا بلکہ باب افعال کا صیغہ آتا ہے انزل۔ فرق کیا ہے کہ انزل ینزل انزالا، اس کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا نازل ہونا۔ تین آسمانی کتابیں جب بھی اللہ نے کتاب اتاری مکمل کتاب ایک ہی مرتبہ عطا فرما دی، لیکن قرآن کریم یہ واحد کتاب ہے کہ جو تھوڑی تھوڑی کر کے اترتی رہی، تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے جو تورات اور انجیل تھی وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، اور وانزل الفرقان، ان کتابوں کو بھی فرقان کہا گیا اور معجزات کو بھی فرقان کہا گیا، جس طرح غزوہ بدر کو بھی فرقان کہا گیا۔ فرقان کہتے ہیں اس چیز کو جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے، جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرے، جو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرے۔ قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر نے بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا تھا۔ اسی طرح تورات جو ہے وہ بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اب ہمیں یہ صلاحیت کیسے مل سکتی ہے؟ 9واں پارہ سورہ انفال میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے تو اللہ تمہیں وہ صلاحیت عطا فرمائے گا جسے فرقان کہتے ہیں، کہ تمہارا ضمیر تمہیں بتا دے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی کس کے پیچھے چلیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، کوئی ادھر بلاتا ہے کوئی ادھر بلاتا ہے، ہم کس کی بات مانیں؟ بھئی قرآن کریم نے نسخہ دیا ہے کہ تقوی اختیار کر لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تو خود بخود پتہ چل جائے گا صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، کافروں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا بھی ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں صورتیں بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اس آیت پہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ جتنی بھی شکلیں اور صورتیں ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، کسی انسان کی اپنی مرضی کی نہیں ہیں۔ تو جب بنانے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر جو لوگوں کی شکل و صورت پر تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، عموماً جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو واپسی پر تبصرے کرتے ہیں، اس کا قد ایسا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا ناک کیسا ہے، اس کے ہونٹ ایسے ہے۔ یہ تنقید بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ شکل بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو جو اللہ کی مخلوق کی شکلوں پہ اعتراض کر رہا ہے وہ گویا اللہ کی تخلیق پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے، کسی پہ تبصرے کرنا، اس کو تنقید کرنا، اس کو حقیر سمجھنا، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جو قد ہمیں ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، ہم خود تو نہیں بڑے یا چھوٹے ہو سکتے، کالے یا گورے ہم تو نہیں ہو سکتے، وہ تو اللہ نے بنایا ہے۔ نین نقش جیسے بھی ہیں وہ اللہ نے بنائے ہیں، اس لیے کبھی اللہ کی مخلوق کے نین نقش پر اور ان کے قد کاٹ پر، رنگ پر اعتراض نہ کریں۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز، جو زبردست ہے، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا، منہ آیات محکمات، اس میں آیات دو قسم کی ہیں، ایک ہے آیات محکمات، ہن ام الکتاب، یہی اصل ہے کتاب کی، قرآن کریم کی اصل یہی آیات محکمات ہیں۔ آیات محکمات وہ ہوتی ہیں کہ جن کا ترجمہ بھی معلوم ہو اور اس کی حقیقت بھی معلوم ہو۔ اور اس کے علاوہ دوسری آیات ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، پھر متشابہات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ آیت جو آج آغاز میں ہم نے پڑھی، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا نہ ترجمہ کسی کو معلوم ہے نہ حقیقت معلوم ہے، لیکن ہے اللہ کی قرآن کی آیت۔ اسی طرح دوسری قسم متشابہات کی وہ ہوتی ہے کہ ترجمہ تو معلوم ہوتا ہے، حقیقت معلوم نہیں، جیسے اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب یہ ترجمہ تو ہم نے کر لیا،
حقیقت اس کی کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو آیات متشابہات ہوں چاہے آیات محکمات ہوں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ عقیدہ اور نظریہ جو بنایا جاتا ہے وہ آیات محکمات سے بنایا جاتا ہے، آیات متشابہات سے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں منافقت ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے چل کر لوگوں میں فتنہ کھڑا کرتے ہیں، آیات متشابہات کا سہارا لیتے ہیں اور فتنے کھڑے کرتے ہیں۔ جیسے بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ کا عرش ایسا ہے، اللہ اسی پہ رہتا ہے، باقی اللہ کہیں نہیں ہے۔ اگر اللہ کو وہ مان لیا جائے کہ عرش پر اللہ رہتا ہے تو پھر اللہ کا جسم ماننا پڑے گا، اللہ تو جسم سے پاک ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ صرف عرش پہ رہتا ہے باقی کہیں نہیں، تو پھر عرش جو ہے وہ مکان ہے، اللہ مکین ہے، اور مکین ہمیشہ مکان سے چھوٹا ہوتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ عرش بڑا ہے اللہ چھوٹا ہے۔ تو اس طرح کی بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں۔ بس یوں کہہ دیں جی اللہ کا عرش ہے، کیسا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ ہر جگہ رہتا ہے کیونکہ یہ آیات محکمات ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم 3 بیٹھ کر مشورہ کرتے ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے، تم 5 بیٹھ کر مشورہ کرتے ہو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ان آیات متشابہات کی حقیقت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ جب اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تو اسے بحث کیوں کرتے ہو؟ پھر ان کو اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ فرماتے ہیں جو علم میں مضبوط ہیں، مضبوط علماء ہوتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں آمنا بہ، آیات متشابہات ہوں چاہے آیات محکمات ہوں ہم تو اس پر ایمان لائیں۔ آمنا بہ کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ ہمیں ترجمہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، حقیقت معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم تو اس پر ایمان لائے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، بے وقوف نصیحت نہیں پکڑتے۔ اب جب اللہ نے ہدایت دے دی تو پھر اس پہ تکبر نہیں کرنا کہ میں تو ہدایت سے یافتہ ہوں باقی سارے گمراہ ہیں، میں جنتی ہوں باقی سارے جہنمی ہیں۔ نہیں، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ آپ نے ہدایت عطا فرما دی، سیدھا راستہ دے دیا، اب اللہ میری دعا یہ ہے سیدھے راستے سے کبھی بھٹکنے نہ دینا، مجھے کبھی گمراہ نہ ہونے دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی جناب سے ہم پر رحمت بھی نازل فرما، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے رب اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ، بے شک آپ لوگوں کو جمع فرمائیں گے قیامت کے دن، جس قیامت کے دن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اور اللہ کا جو بھی وعدہ ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔